ڈاکٹر صاحب آنے والے مستقبل میں کیا آپ سیاست میں آئیں گے؟ بالکل ضرور آئیں گے. کس جماعت سے آئیں گے؟ ملک ریاض صاحب، ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کو ریسنٹلی ان کو گرفتار کیا گیا ایک یونیورسٹی کے کیس کے اوپر. یہ کرپشن ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ تو ابھی ثابت ہی نہیں ہوئی نا. یہ تو معاملہ ہی عدالت میں. اگر تم نے کرپشن کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. جو بندہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگانے میں ملوث تھا، جو بندہ DHQ حملے کے اندر ملوث تھا، ان کو سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا دیں. پھانسی کے پھندے جو ہیں ان کے گلے میں لٹکا کے چوکوں میں ان کو سزا دیں. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کو آپ کو دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی ان کو گرفتار کیا گیا ایک یونیورسٹی کے کیس کے اوپر. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ انتقامی کارروائی ہے کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ آنیسٹلی یہ فیصلہ کرنا تو عدالتوں کا کام ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. انہوں نے پروو کرنا ہے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اور جس طرح کا عمران خان صاحب دعوے دار تھے کہ کوئی کرپشن نہ میں نے کرنی ہے نہ ہونے دینی ہے، اور خان صاحب کے اوپر کبھی زندگی میں پہلے بھی ایسی کوئی ایویڈنٹ کرپشن کا الزام نہیں لگا. ہمیشہ مخالفین نے جو ہے کوئی نہ کوئی سیلف کریٹ کی ہے چیز اور ان پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، چاہے وہ دیگر اور بھی کیسز آپ کے سامنے ہیں، میڈیا کے سامنے ہیں. اگر القادر یونیورسٹی کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور عدلیہ کو تحقیقات کرنی چاہیے اور عوام کے سامنے جو ہے وہ رزلٹس دینے چاہیے. اور دیکھیں، میرا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہے، میری لائلٹیز پاکستان کے ساتھ ہے. میں شخصیت پرست آدمی نہیں ہوں، نہ کبھی زندگی میں کسی کو ڈیفینڈ کروں گا. اگر تم نے کرپشن کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے. اور جو بھی اس میں مجرمان ہیں یا ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. آپ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں. یہ کرپشن ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ تو ابھی ثابت ہی نہیں ہوئی نا. یہ تو معاملہ ہی عدالت میں. ابھی انویسٹیگیٹ ہوگا تبھی ہم حتمی رائے جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں کون قصوروار ہے. ہو سکتا ہے خان صاحب بری ذمہ ہو جائے تو ان کا نیریٹو جیت جائے. ہو سکتا ہے حکومت اس میں گلٹی ہو، کیونکہ ایک آدھ بیان ایسا بھی آیا ہے جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ یا غالباً نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں جو ہے وہ پیمنٹس ادا کی گئی تھیں. جو یہ لنڈن کیس تھا اس کے حوالے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر ابھی کافی کنفیوژن ہے اور میں کہتا ہوں کافی چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا بھی باقی ہیں. اس سے پہلے جو ہے ہم بھی کوئی حتمی رائے جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی اپنا نیریٹو دے سکتے ہیں اس حوالے سے. اچھا ایک بات اور، 9 مئی کو جو انسیڈنٹ ہوا کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تب میں تو جیل میں تھا. وہ بات بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن اعلیٰ قیادت کہہ رہی ہے کہ ہماری جانب سے یہ کام نہیں ہوا. ونس اگین میں یہ بات کرتا ہوں، جو بندہ اس میں ملوث ہے، جو مرضی اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. جو بندہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگانے میں ملوث تھا، جو بندہ DHQ حملے کے اندر ملوث تھا، جو انتشار پھیلانے میں ملوث تھا، پبلک پراپرٹی کو تباہ کرنے میں ملوث تھا، جو کنٹینر کو آگ لگانے اور تاجروں کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھا، ان کو سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا دیں اور ان کو بلکہ پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیں. پھانسی کے پھندے جو ہیں ان کے گلے میں لٹکا کے چوکوں میں ان کو سزا دیں. کیوں؟ اگر آرمی کی تنصیبات قیمتی ہیں تو میں کہتا ہوں عام پاکستانی کا بھی املاک کو نقصان پہنچانا اتنا ہی بڑا جرم ہونا چاہیے. تو میں قرآن کے مطابق آپ کو سزا بتا دوں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. ان کو بری طرح سے قتل کرنے کا قرآن میں کہا گیا. جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں زمین پہ بری طرح سے قتل کریں. ان کے ہاتھ کاٹنے کا قرآن میں کہا ہے 2nd ڈگری. ان کو 3rd ڈگری پہ ہے ان یقتلوا او یصلبوا، ان کو سلب کرنے کا حکم دیا گیا 2nd ڈگری پہ. 3ری میں ان کے ہاتھ کاٹنے کا دیا گیا کہ دایاں ہاتھ کاٹ کے بایاں پاؤں کاٹ دیں. ٹھیک ہے. اور آخر میں ان کو ملک سے در بدر کرنے کا. مطلب یہ ڈگریز ہیں ان کی سزا کی. تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کے مطابق ان کو سزا دیں، شریعت کے مطابق ان کو سزا دیں. کسی کی جرأت نہ ہو آج کے بعد کسی بھی بندے کو نقصان، کسی بندے کے املاک کو، حکومتی مشینری کو، آرمی کی تنصیبات کے اوپر پوری نظر سے کوئی بندہ دیکھ سکتا. ڈاکٹر صاحب آنے والے مستقبل میں کیا آپ سیاست میں آئیں گے؟ بالکل ضرور آئیں گے. کس جماعت سے آئیں گے؟ جماعتوں کا تو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں برا اثر ہوا ہے ملک کے اندر اور لیکن خوف ہی آ رہا ہے. آپ کے انٹرویوز اکثر ہم نے دیکھے ہیں، اس میں ایک خاص جماعت کا جو ہے نا تاثر پایا جاتا ہے کہ جو نظر آتا ہے کہ آپ اس میں سے آئیں گے. دیکھیں ہمارا ویژن بڑا کلیئر ہے. ہم نے ملک کی بقا و استحکام ترقی کے لیے کام کرنا ہے اور ملک کے اداروں کے بارے میں ہم کبھی زندگی میں کوئی بھی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ان کے خلاف کسی بھی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے. بڑی اوپنلی آپ سے بات کروں گا، پاکستان کی جو فوج ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس کے حوالے سے ہمارا نیریٹو بہت زیادہ کلیئر ہے. ہم ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. ان کا ہم ہمیشہ ہر لحاظ سے تحفظ کریں گے, چاہے وہ وربلی ہو چاہے وہ فزیکلی ہو. اور فوج کے خلاف تنقید کو ہم کبھی برداشت بھی نہیں کریں گے, اور اگر کوئی ایسی آواز فوج کے خلاف اٹھے تو ہمیشہ اس کو رد کریں گے. وی اسٹینڈ ود آرمی, وی اسٹینڈ ود آور آرم فورسز, وی اسٹینڈ ود آور انسٹیٹیوٹس. ہم تمام تر اداروں کے, تمام تر پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے, تمام تر پاکستان کے محکموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے. اور ہماری یہ پالیسی کبھی زندگی میں چینج نہیں ہو سکتی. ہم اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں جب دفنایا جائے تو پاکستان کے پرچم کے اندر دفنایا جائے. ہم ایک الحمدللہ پیٹریوٹک پاکستانی ہیں. ہم لوگ ایک متعصب پاکستانی اپنے آپ کو کہلوانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. ملک ریاض صاحب, ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں ملک ریاض صاحب کے ادارے میں جو ہے وہ بزنس کرتا ہوں. ہم بحریہ ٹاؤن کے جو ہے وہ سیلز پارٹنر ہیں, آتھورائز سیلز پارٹنر ہیں. تو ملک صاحب سے میرا یہ تعلق ہے ایک پروفیشنل اور ایک بطور پراپرٹی کے میں سمجھتا ہوں استاد ہیں, ڈیولپرس کے استاد ہیں پاکستان کے اندر. تو ایک احترام کا, عزت کا رشتہ جو ہے ہمارا. آپ کا ایک انٹرویو وائرل ہوا جس میں آپ ان کو کافی ڈیفینڈ کرتے نظر آئے ہیں. ڈیفینڈ تو میں نے نہیں کیا ہے, میں نے ان کے بارے میں کچھ حقائق جو ہے وہ دنیا کو بتائے ہیں کہ ملک صاحب جو ہے وہ ایک بڑی, ایک میں سمجھتا ہوں کہ متاثر کن شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے بہت زیادہ فلاحی کام کیے ہیں, اور ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ایکسلنس اچیو کی ہے. اور کوئی بھی اگر پاکستان کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے, کوئی آفت آتی ہے, تو ملک صاحب ہمیشہ جو ہے وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے ملک کی عوام کے لیے جو ہے وہ ریسکیو آپریشنز کا انعقاد کرتے ہیں, ریلیف کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ روز کھانا کھاتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے دسترخوان سے. تو کچھ باتیں جو ہیں ہم نے ان کی کوالٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اکثر ملک صاحب کے ہر دور حکومت میں جو آپ نے اکثر دیکھا کہ ان کی کنٹروورشل انٹرویو بھی نظر آئے ہیں, اور ان کی کچھ لیکس آڈیو بھی سنائی دی ہیں جس میں ان کی بیٹی ہو جائے یا وائف ہو جائے. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں بطور میں ایک میری شخصیت سے ساری دنیا واقف ہے. میں ہر انسان کے جو ہے مثبت پہلو دیکھ کے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو کبھی زندگی کے اندر میں نے کسی کنٹروورسی کے اندر نہ حصہ لیا, نہ انوالو ہوا, نہ دلچسپی لی ہے. تو جن آڈیوز کی آپ بات کریں, حقیقت بات ہے میرے سامنے تو گزری بھی نہیں ہے, نہ میں نے کبھی زندگی میں ان میں انٹرسٹ لیا ہے. تو ہاں, ہر وہ پہلو, ہر وہ پازیٹیو چیز کسی بھی انسان میں مجھے نظر آئے تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں اڈاپٹ کروں. تو سیم ملک صاحب کی بھی جو پازیٹیو چیزیں ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے اور کوشش کرتے ہیں اس پہ عمل کریں. اچھا, پراپرٹی کا جو کام ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں کافی طرح کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے یا کوئی ڈیل کرنے کے لیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک حقیقت ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو بات بتاؤں, نو پروفیشن از بیڈ, پروفیشنلز میک اٹ بیڈ. وکالت بری چیز نہیں ہے. وکیل ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا غلط ہو تو جس کی وجہ سے آپ پیشے کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح میڈیکل فیلڈ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایک دو ڈاکٹر غلط ہوں جو غلط استعمال کرتے ہیں اپنے پیشے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ میڈیکل فیلڈ ہی بری ہے. اسی طرح پراپرٹی فیلڈ بڑی میں سمجھتا ہوں بہترین فیلڈ ہے. کچھ لوگ ہوں گے جن نے جھوٹ وغیرہ کا سہارا لیا ہوگا, لیکن الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں نہ جھوٹ ہو, نہ فریب ہو, نہ دغا ہو, اور کوشش کریں کہ جو کمٹمنٹس ہیں ان کو اون کریں, وعدوں کو وفا کریں, اور لوگوں تک جو ہے وہ ان کی امانتوں کو ڈیلیور کیا جائے وقت سے پہلے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے ماموں علامہ ہشام, ان کا ریسنٹلی ایک انہوں نے بیان جاری کیا تھا کہ میں انجینئر کے ساتھ مناظرہ کروں گا. اس کے بعد ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا, کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید کا نشانہ تو نہیں بنانا چاہیے. اگر ایک بندہ چاہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ حق پہ نہیں اور مجھ سے بیٹھ کے مناظرہ کر لو یا اپنی اصلاح کر لو, میری کر لو, تو انجینئر صاحب کو ان کے چیلنج قبول کرنا چاہیے تھا کہ وہ حق پہ ہیں. تو آنیسٹلی وہ علامہ صاحب میں سے علم میں بھی بڑے ہیں اور تجربے میں بھی بڑے ہیں, تو ان چیزوں کو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اور اس میں اگر آپ کہتے ہیں کنٹروورسی کی مجھے وجہ تو سمجھ نہیں آتی. ہاں, پاکستان کے اندر لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیفینسو یا ایگریسو رویہ اختیار کر لیتے ہیں. اگر کوئی ان کی من پسند شخصیت کو برا بھلا کہہ دے تو چاہے وہ حق پہ ہو یا نہ ہو, تو وہ اگلے بندے کو جو ہے نا وہ ایگریسولی ڈیل کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹالرنس ہونی چاہیے اور ہیلدی ڈیبیٹ جو ہے جس اس کی وجہ سے پاکستان کے کافی مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. مجھے بتائیے گا, جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں, ان پہ ان کے ایک شاگرد پہ ریسنٹلی ایک شخص نے تشدد کیا اور ان کے آفس جا کر کافی نازیبا حرکات کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اخلاقی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ بینگ اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان,
ہمیں جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ قانون کے دائرہ میں رہ کے کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی بندہ غلط ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے، ادارے موجود ہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اس چیز کو میں کنڈیم کرتا ہوں۔ اور جہاں تک رہی بات کہ کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے کسی بھی بندے نے، تو تشدد جو ہے وہ نہ اسلام میں پسند کیا گیا ہے، نہ ہی قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، تو اس چیز کو میں کنڈیم ہی کروں گا۔ محمد علی مرزا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے کیونکہ میں وہ پہلے آئے بھی روز کسی نہ کسی کنٹروورسی کا شکار رہتے ہیں، اور محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے ان کو اپنے آپ کو، اور اگر کوئی بندہ ان کی اصلاح کرے تو اس کو انا پہ نہیں لینا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور علماء کرام کا عزت اور احترام کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایسا رویہ اختیار کریں کہ ان کی ایکسیپٹنس ہو، اور اگر کوئی ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اصلاح کا پہلو ہر انسان کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر اصلاح کا جو ہے وہ پہلو موجود ہوتا ہے۔ شیطان اور دجال جو ہے اس کی یہ خصلت تھی کہ اس کو، یا فرعون کی اب مثال لے لیں کہ وہ تکبر میں اتنا آگے بڑھ چکے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیا، اور یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا، اور ان کے اندر اصلاح موجود نہیں تھی، اس لیے شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے کہ وہ حق سامنے ہونے کے باوجود حق کا انکاری ہو گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بطور مسلمان، بطور انسان جو ہے وہ حق کو تسلیم کرنا چاہیے، اگر کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہو